رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسرہ حیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، میت کی ہڈی کو توڑنا اتنا ہی گناہ ہے جتنا زندہ آدمی کی ہڈی کو توڑنے کا ہے۔ بعض لوگ میت پر بھی تشدد کر دیتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات کسی کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے قتل کے بعد بھی اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ تو قتل کرنے کا گناہ الگ ہے اور اس کے بعد اس کی بے حرمتی کا گناہ الگ ہوگا۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال الحدوا لی لحدا وانصبوا علی اللبن نصبا کما صنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہوتی ہے لحد اور ایک قبر ہوتی ہے شق۔ قبریں دو قسم کی ہوتی ہیں، لحد اور شق۔ جو ہمارے علاقے میں ان علاقوں میں چلتی ہے وہ شق ہوتی ہے۔ شق کا مطلب پہلے ذرا چوڑا گڑھا کھودا، 2-3 فٹ نیچے اس طرح گئے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کم آ کر کوئی 2 فٹ کا اس کے نیچے چوڑا گڑھا کھودا، وہ 3-4 فٹ اور نیچے گئے، یعنی 2 سٹیپوں میں کھودنا، پھر وہ نیچے کے اوپر سلیپیں یا لکڑی کے پٹے رکھ دینا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دینا، جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے ادھر اس علاقے میں، اس کو شق بولتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے لحد۔ لحد کا معنی بغلی قبر۔ جن علاقوں میں مٹی سخت ہے یا پتھریلے علاقے ہیں، ان میں پہلے ایسے سیدھا نیچے کوئی 4-5 فٹ تک سیدھا تھوڑی جگہ پر گڑھا کھودا جاتا ہے، پھر نیچے جا کر دائیں جانب اس طرح کوئی 2 فٹ کا گڑھا کھودا جاتا ہے۔ میت کو پہلے اس طرح سیدھا لے کے جاتے ہیں، بعد میں اس طرح آگے کر دیتے ہیں، اور اس جگہ وہ جو کھودا ہے یہاں کچی اینٹیں لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں۔ سمجھ آئے؟ پہلے اس طرح سیدھی، پھر اس کے بعد اس طرح دائیں جانب ایسے چھوٹا سا، اوپر چونکہ مٹی کافی سخت ہوتی ہے، وہ اوپر والی مٹی نیچے نہیں گرتی، اس کو لحد بولتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہی سنت قرار دیا، جائز قرار دیا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی دونوں کو اطلاع دی گئی تھی، جو افراد شق نکالتے تھے اور جو افراد لحد نکالتے تھے، ان دونوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے آ کر حضور کی قبر مبارک کھودنی ہے۔ تو لحد والے پہلے پہنچ گئے تو لحد نکالی گئی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے، انہوں نے بھی
کہا تھا کہ میری بھی لحد ہی نکالنی ہے، الحدو لی لحدن، میری لحد نکالنا، وانصبو علی لابینا نصبا، اور جب مجھے ایک سائڈ میں رکھ دو تو اس حصے کو بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں لگانا۔ ہمارے یہاں یہ پکی اینٹیں لگ جاتی ہیں اور یہ سلیبیں ڈال دی جاتی ہیں، یہ غلط ہے، سلیب ڈالنا غلط ہے، یہ تو پکی ہو گئی ہے، لیکن چلتا یہی ہے چونکہ اس میں پیسے تھوڑے لگتے ہیں۔ یا تو لحد نکال کر کچی اینٹیں لگائی جائیں، یا پھر لکڑی کے پھٹے ڈال دیے جائیں تاکہ پکی قبر نہ بن سکے۔ وَانْصِبُوا عَلَيَّ لَابِنَا نَصْبًا، میرے اوپر کچی اینٹیں نصب کر دینا، کما صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یعنی سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد نکالی گئی تو میری بھی لحد نکالنا، ان کی کچی اینٹیں رکھی گئیں تو میرے لیے بھی کچی اینٹیں رکھی۔ کچی اینٹ سے مراد یہ آپ نے بٹھا وغیرہ دیکھا ہوگا، اس کے اوپر پہلے وہ مٹی کو گوندھ کر سانچے کے اندر ڈال کے وہ اینٹیں بنا کر رکھی ہوتی، تو وہ کچی اینٹ ہے۔ پھر اس کو بٹے میں ڈالتے ہیں تو وہ پکاتے ہیں آگ پر، تو جو آگ پر پک جائے وہ پکی اینٹ ہو جاتی، تو یہ اس سے پہلے کچی اینٹ مٹی والی وہ اینٹیں لگانا یہ سنت ہے، اور صحابہ نے بھی حضور کی سنت کو اپناتے ہوئے اسی کام کی وصیت کی تھی۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ نحوہ، بہقی میں بھی جابر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی روایت ہے، لیکن اس میں ایک مسئلے کا اضافہ ہے، وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ، آپ کی زمین کو، آپ کی قبر کو زمین سے ایک بلسط اونچا کیا گیا تھا، بس آپ کی قبر زمین سے ایک بلسط اونچی کی گئی، بس۔ یہاں ایک بلسط اونچی کریں گے تو وہ اگلے دن ہی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ عرب کا جو علاقہ ہے وہ پتھریلا ہے، پتھر ہوتے ہیں چھوٹے 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 پتھر، تو پتھر جو ہے وہ بارش کی وجہ سے کھرتے نہیں ہیں، ختم نہیں ہوتے، اور پتھریلا علاقہ نیچا بھی نہیں ہوتا اونچا بھی نہیں ہوتا، تو وہ اسی طرح ہی قائم رہتا ہے۔ تو اونچی قبر کرنا پسندیدہ نہیں ہے، ایک بلسط قبر اونچی کی گئی، لیکن چونکہ وہ پتھر ہیں وہ اسی طرح موجود رہتے ہیں، بارش بھی آ جائے تو وہ پتھر اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں آج کل جو قبریں بنائی جاتی ہیں چونکہ وہ مٹی کی ہیں، ایک بارش آتی ہے تو بہت زیادہ مٹی جو ہے وہ کھر جاتی ہے، چلی جاتی ہے، یا بیٹھ جاتی ہیں قبریں زیادہ، تو اس موقع پر علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جو مٹی قبر سے نکلی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دی جائے، لیکن اضافی لا کر اس کے اوپر اس کو عام قبروں سے اونچا نہ کیا جائے۔ مٹی ڈالتے وقت بھی جو اندر سے نکلی ہے تب بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ والی جو قبریں ہیں ان کے برابر کی کرنی، ان سے زیادہ اونچی نہیں کرنی، عام قبروں کے برابر کر دی جائے۔ ولی مسلم عنہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع کیا، قبر کو
پختہ کرنے سے، پکا کرنے سے منع کیا، اس پر بیٹھنے سے منع کیا، اور اس پر عمارت کھڑی کرنے سے منع کیا۔ غور کریں، 3 واضح الفاظ، اور حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود۔ ان یجسس القبر، قبر کو پکا کرنے سے منع کیا۔ حضور منع کر دے تو وہ کام حرام ہوتا ہے۔ حضور جس کام سے منع کر دیں وہ کام کرنا حرام ہوتا ہے، تو قبر کو پکا کرنا حرام ہے۔ اندر سے پکا کرنا یا اوپر سے پکا کرنا؟ اندر سے بھی پکی ہو رہی ہے اور اوپر سے بھی پکی ہو رہی ہے۔ اندر سے پکی مسلح پہ ڈال کر، اور اوپر سے پکی اس کے اوپر سنگ مرمر لگا کر، پتھر لگا کر، ٹائل لگا کر پکی ہو رہی۔ کوئی مزار ایسا نہیں جو کچا ہو۔ یہ حضور کی صریح مخالفت، واضح دشمنی، واضح قرآن و سنت کا اختلاف ہے۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، قبر پر بیٹھنے سے منع ہے۔ بیٹھنے کی 2 شکلیں، ایک ہے فزیکلی یہ قبر ہے، قبر کے اوپر بیٹھنا، اور ایک ہے قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا۔ دونوں ہی منع ہے، دونوں ہی حرام ہیں، اور یہ دونوں کام ہی ہوتے ہیں۔ بعض ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، جب آپ پتھر لگا دیں گے تو پھر ٹیکیں تو لگیں گی، مٹی ہوگی تو نہیں لگائی جائے گی، جب پتھر لگے ہوں گے تو ٹیک تو لگے گی، اور بعد مجاور بن کے بیٹھتے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، عمارت بنانے سے منع کیا گیا۔ اور آپ دیکھ لیں، کوئی بھی مزار شریف ایسا نہیں ہے جس پر عمارت تعمیر نہیں۔ یہ تینوں ہی حرام کام ہیں، اور میں نے نہیں حرام کیے، میں کیسے حرام کر سکتا ہوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں موجود، اور تینوں ہی حرام کام ہیں، اور تینوں ہی ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ حرام کام گناہ ہے، یہ نیکی نہیں۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی عثمان بن مظعون وأتى القبر فحسى عليه 3 حسیات وهو قائم۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ وَأَتَى الْقَبْرَ، اور آپ ان کی قبر کے پاس گئے۔ جب مٹی ڈالی جا رہی تھی تو آپ نے 3 بک بھر کے اس کی قبر پر مٹی کے ڈالے۔ وَهُوَ قائم، آپ نے کھڑے ہو کر یہ کام کیا۔ جیسے آدمی آتے ہیں کھڑے ہو کر 3 لپ ڈالتے ہیں، تو یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ میت پر مٹی ڈالنا ثواب کا کام ہے۔ رواہ الدارقطنی، اس کو امام دارقطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد فارغ ہوتے تو کھڑے ہو جاتے۔ وقالا، اور کہتے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ وسلوا لہ التثبیت، اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو۔ فإنہ الآن یسأل، ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ کہاں کھڑے ہوتے؟ قبر کے اوپر، اور وہاں کھڑے ہو کر ہی میت کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرتے۔ ہمارے کچھ دوست وہ 40 قدم پیچھے جاتے ہیں اور وہاں جمع ہو کر دعا شروع کر دیتے۔ 40 قدم پیچھے جانے والی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔
یہ صحیح مسئلہ ہے کہ جب آپ میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو آپ وہاں ہی کھڑے ہو جاتے اور آپ کہتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، یعنی دعا مانگو۔ کیوں؟ اس سے سوال کیا جا رہا ہے، اس کی ثابت قدمی کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہیں کھڑے ہو کر یہ سوال و جواب ہوں گے اس کے، تو اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرنا، بلکہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس کو سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ ایک روایت ہے، سند کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، وعن زمرہ بن حبیب احد التابعین، زمرہ بن حبیب ایک تابعی ہے، وہ کہتے تھے کانوا یستحبون اذا سوی علی المیت قبرہ وانصرف الناس عنہ ان یقال عند قبرہ، کہ صحابہ، یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ آیا ہے کہ صحابہ پسند کرتے تھے کہ جب میت کی قبر درست بنا دی جائے اور لوگ مڑ کر واپس جانے لگیں تو قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا جائے یا فلان قل لا الہ الا اللہ، یا فلان قل لا الہ الا اللہ، یا فلان قل لا الہ الا اللہ، اے فلان لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، یا فلان قل ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو یہ سوالوں کے جواب بتائے۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، یہ میت وہاں سنتی نہیں، اس کو یہ کہنے کا فائدہ نہیں۔ اگر وہ زندگی میں نیک عمل کرتا ہوا تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی یہ توفیق دے دیں گے کہ وہ صحیح جواب دے دے گا، اور اگر وہ نیک اعمال نہ کرتا ہوا تو آپ کے کہنے کی وجہ سے بھی اس کو یہ جواب نہیں آئے، اور یہ سند کے اعتبار سے روایت موقوف بھی ہے اور درست بھی ہے۔ وعن بریدہ بن الحسین حسین بن الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ بریدہ بن حسیب الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروها، اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ شروع میں حضور علیہ السلام نے لوگوں کو غلط عقیدے سے روکنے کے لیے بنیاد ہی ختم کر دی۔ آپ نے کہا تم نے قبرستان جانا ہی نہیں، نہ قبرستان جائیں اور نہ وہاں جا کر کوئی غلط عقیدہ اپنائیں۔ آپ نے صحابہ کو بھی تدفین کے علاوہ، دفن کرنے کے علاوہ قبرستان میں جانا الاؤ ہی نہیں رکھا تھا، ختم کر دی، حرام قرار دے دیا، منع کر دی، قبرستان جانا ہی نہیں، نہ جائیں گے اور نہ وہاں سے کوئی حاجتیں مرادیں پوری کروائیں گے۔ پھر جب صحابہ کی آپ نے اچھی تربیت کر دی، اصلاح کر دی، بات ان کو سمجھ آ گئی اور ان کو عقیدہ توحید پختہ ہو گیا، اب آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت سے منع والا حکم منسوخ ہوا، فزوروها، اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ اب زیارت کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبروں کو زیارت کے لیے جاؤ گے تو تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، اور ابن ماجہ میں ہے وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، دنیا سے تمہارا دل اٹھ جائے گا۔ قبر کی انسان اگر سوچ کر زیارت کرنا جائے،
کہ یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے خوبصورت تھے، بڑے بڑے عہدے والوں تھے، بڑا بڑا ان کا روب و دبدبہ تھا، ان کا بڑا نام تھا، ان کے بڑے تذکرے تھے، ان کی بڑی آل اولاد تھی، وہ سارے اب قبروں میں پڑے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال ہے۔ وہ سوچ کر انسان اگر یہ تصور کرے آج میرا نام زندوں کی لسٹ میں ہے، کل میرا نام بھی فوت شدگان میں آ جائے گا، اور میرا بھی یہ وجود، یہ ہاتھ ایک وقت آئے گا ہلنے بھی نہیں پائیں گے اور یہ ختم ہو جائے۔ اسی کی بڑی فکر ہے اور میں اس کے اوپر اپنے حکم چلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں چلا رہا، تو دیکھو ان سب کے چہرے آج ختم ہو گئے۔ دنیا میں کہتے ہیں ناک نہیں رہتا، ناک نہیں رہتا، دیکھو واقعتاً ان سب کے اب ناک نہیں رہے، سب کے ناک ختم ہو گئے، تو ایک وقت آئے گا یہ ناک واقعتاً نہیں رہے۔ تو یہ سوچ فکر وہاں جا کر ان کے حالات، اپنے حالات دیکھ کر انسان اگر وہاں بیٹھے سوچے تو واقعتاً یہ قبریں دنیا سے دل اچاٹ کر دیتی۔ پھر انسان کہتا ہے دیکھو اس کی گاڑی بھی یہاں رہ گئی، اس کا مکان بھی یہاں رہ گیا، ساری زندگی جس مکان کے لیے لڑتا رہا لوگوں سے، رشتہ داروں سے، وراثت کے معاملے میں، دوسرے معاملے میں، وہ سارا تو یہاں رہ گیا، اور آج یہ اکیلا ہے۔ جس اولاد کی خاطر اس نے فلاں 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 کام کیے وہ تو یہاں ہے، اور آج یہ اکیلا ہے۔ اگر یہ جا کر سوچے گا تو واقعتاً دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، آخرت کی فکر آئے گی، اور انسان کو قبرستان میں جانے سے اپنی آخرت کی تیاری کا موقع ملے گا۔ مقصد قبرستان میں جانے کا یہ تھا، لیکن افسوس آج آپ مزارات کی حالت دیکھ لیں، وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں لوگ عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں لوگ دل بہلانے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں لوگ صرف سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، اس کی سیر کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کی جا رہے ہیں۔ یہ مقصود تھا ہی نہیں، یہ مطلوب تھا ہی نہیں۔ اور جب اس کو خوبصورت بنایا جائے گا، وہاں پتھر، ٹائلیں، ہر قسم کے فانوس اور ہر قسم کی کھانے کی چیزیں وافر، اور وہاں یہ سارے ماحول بنائے جائیں گے، لنگر وغیرہ تقسیم ہو رہے ہوں گے، وہاں موت کی یاد کہاں آئے گی؟ وہاں آخرت کی فکر کہاں آئے گی؟ وہاں اپنے مرنے کا تصور کہاں آئے گا؟ اور وہاں عورتیں زرق برق لباس پہن کے اور پوری خوشبوئیں لگا کر اور اپنے آپ کو تیار کر کے بن سور کر وہاں آئی ہوں گی، تو وہاں موت کی فکر تو کیا، وہاں اور انسان دنیا کے اندر رغبت کرنے لگے گا اور اس کی چاہت پیدا ہو جائے گی۔ قبروں کا جو مقصد تھا مزارات میں فوت ہو چکا ہے، قبروں کا جو مقصد تھا بالکل ختم ہو چکا ہے، تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ قبرستان سادہ ہونے چاہیے، قبرستان میں مٹی نظر آنی چاہیے، پکی قبریں نہیں ہونی چاہیے، آخرت کا تصور کا سما وہاں پیدا ہونا چاہیے اور جانا بھی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے مرے ہیں تو تب جاؤ گے، نہیں، اپنی یاد کے لیے، اپنے تصور کے لیے بھی وہاں جانا چاہیے، اور وہاں جانے سے واقعتاً اگر یہ سوچ کر جائیں گے تو آخرت کا تصور آئے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زائرات القبور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی۔ اس روایت میں ایسی عورتیں جو قبرستان جاتی ہیں ان کے اوپر لعنت ہے، لیکن پچھلی روایت میں آیا کہ حضور نے پہلے منع کیا تھا اور بعد میں اس کی اجازت دے دی، تو یہ لعنت بھی پہلے کی بات ہے۔ عورتیں کیونکہ ذرا زیادہ جاتی تھیں اور وہاں جا کر واویلا اور معاملات ذرا زیادہ کرتی تھی، اس وجہ سے خصوصی طور پر ان پر لعنت بھیجی گئی تھی، لیکن جب آپ نے اجازت دے دی تو تب وہ سارے ہی مرد اور عورتیں اس اجازت کے اندر شریک ہو گئے۔ تو اب عورتیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن پردے کا اہتمام کر کے، محرم کے ساتھ، اور
اس طرح کی کوئی بے حیائی وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، صرف اپنے رشتہ داروں کی قبر پر جائیں، دعا مانگیں، واپس آ جائیں، یہ جا کر سکتے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت پر اور نوحے کو سننے والی عورت پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے۔ نوحہ کرنا بھی لعنتی افراد کا کام ہے اور نوحے کو سننا بھی لعنتی افراد کا کام ہے۔ نوحہ کرنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے۔ تو عورتوں کا خصوصی ذکر اس وجہ سے آیا کہ عورتیں ذرا بے صبری کا مظاہرہ زیادہ کرتی ہیں، لیکن اگر مرد بھی نوحہ کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ حرام ہے۔ اخرجہ ابو داود، یا ابو داود کی روایت۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ننوحہ۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم عورتیں جب مسلمان ہوتی حضور ہم سے وعدہ لیتے، عہد لیتے، بیعت لیتے، اس بیعت میں ایک بیعت کا حصہ شک یہ ہوتی اللہ ننوحہ کہ ہم عورتیں کبھی نوحہ نہیں کریں گی۔ یہ وعدہ لیا جاتا، مسلمان ہونا ہے تو وعدہ کرو کہ تم نے زندگی بھر کبھی نوحہ نہیں کرنا، کوئی بھی فوت ہو جائے تو تم نے چیخو پکار کے ساتھ نہیں رونا۔ نوحہ کیا ہے؟ چیخنا، چلانا، آوازیں بلند کرنا، ہاتھوں کا استعمال، چھاتی پر، سینے پر، رانوں پر، سر کے بالوں کو نوچنا، ایسے ہاتھوں کا غلط استعمال، آوازوں کا بلند کر کے رونا، یا کچھ کلمات ایسے بولنا جو اللہ کی ناشکری کے اور شکوے کے کلمات ہوں، یہ ساری نوحے کی شکلیں۔ پیٹنا ہاتھوں کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے پیٹنا، یہ نوحہ ہے، حرام ہے۔ بال نوچنا حرام ہے، آوازیں نکال کے رونا حرام ہے، اللہ کے شکوے کے کلمات کہنا، تو نہ مر جاتا، میں مر جاتا، تیرے تو مرنے کا ٹائم نہیں تھا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کے بےہودہ قسم کے کلمات کہنا، یہ بھی نوحے کی شکل ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور اگر میت نے زندگی میں گھر والوں کو سمجھایا نہیں، نوحے سے روکا نہیں، اور گھر والے اس پر روئیں تو جہاں رونے والوں کو عذاب ہوگا، وہاں جس پر رویا گیا اس کو بھی عذاب ہوگا۔ یہ حدیث ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ۔ میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کے اوپر نوحے کی وجہ سے۔ ایک ہے نوحہ کرنا، یہ بھی حرام ہے، نوحے سے گھر والوں کی تربیت کرو کہ نہیں کرنا، روکو، میں فوت ہو جاؤں، کوئی فوت ہو جائے، تم نے رونا نہیں ہے۔ رونا مطلب ایسا نہیں رونا، ویسے آنکھوں سے رونا جائز ہے، آگے حدیث آ رہی، آنکھوں سے رونا جائز، نوحہ نہیں کرنا تم۔ اگر میت خود سکھا کر گیا نوحے کا یا روک کر نہیں گیا، ان کی تربیت نہیں کی، تو یہ بھی پھر اس گناہ میں شریک ہو جائے۔ المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کے اوپر نوحہ کرنے کی وجہ سے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت بنتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس عند القبر فرأيت عینیہ تدمعان۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں وہاں موجود تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں اس دنیا سے گئیں۔
یہ جو بیٹی ہے اس سے مراد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے، جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ یہ 9 ہجری میں فوت ہوئی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ جب آپ کی بیٹی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا نا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جالس عند القبر، حضور قبر کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، تو میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی آنکھوں سے رونا یہ جائز ہے، آنسو بہانا جائز ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، رونا منع نہیں ہے، بلکہ رونا یہ نرم دلی کی علامت ہے۔ آپ کا جب نواسا فوت ہوا تو آپ کو بلایا گیا تو آپ رونے لگ گئے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا آنکھوں سے رونا رحمت ہے، اللہ نرم دل بندوں پہ بڑی رحمت کرتا ہے، رونا کوئی بری بات نہیں ہے، رونا جائز ہے، یہ نرم دلی کی علامت ہے، لیکن آوازیں نکال کر رونا، نوحہ کرنا یہ حرام ہے، آنکھوں سے رونا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔